وہ کتنا پیار کرتا ہے تھوڑا سا وہ بھی سمجھا دوں. کتنا پیار کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. روزے کے مسئلے کو لے لیجیے. روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا, لیکن اب ظاہر سی بات ہے آدمی سفر میں رہے. اب امریکہ سے کوئی انڈیا آ رہا ہے تو ٹائم کا فرق ہی 10.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے, اور یہاں سے اگر کوئی امریکہ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں صبح کی فلائٹ پکڑا, حالانکہ سفر کے 18 گھنٹے کا, لیکن پہنچتا ہے تو وہاں دوپہر ہوتی ہے. تو اتنا لمبا روزہ آدمی رکھے گا کیسے؟ کوئی بیمار ہوتا ہے, بیمار روزہ کیسے رکھے؟ تو قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا, یعنی 30 کا اگر رمضان ہوا تو تم بعد میں روزے رکھ کے 30 پورے کر لینا, 29 کا اگر رمضان ہوا تو گنتی پوری کر دینا. اور پھر اس جملے نے تو اللہ کے پیار کی انتہا کا اعلان کر دیا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تکلیف نہیں چاہتا. سوچو آپ. اور دین کے سلسلے میں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر ولا تعسر. دین آسان ہے, اس کو ڈیفیکلٹ مت بناؤ. یہ حضور کا ارشاد ہے. اب بات تھوڑی سی واضح ہو گئی کہ نرمی میں اللہ نے کتنا خیر اور نرمی میں اللہ نے کتنا فائدہ رکھا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, نرمی اختیار کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتے تھے, سختی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے, جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پر آپ سختی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی حدود شریعت کی پامالی کر رہا ہو, کوئی حد شرع سے تجاوز کر رہا ہو, کوئی شریعت کے قانون کو توڑ رہا ہو, تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو پھر وہاں پر قانون شریعت کا جو ہے اس کے نفاذ کے سلسلے میں پھر نرمی نہیں ہوتی, پھر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا معاملہ ہوا کرتا ہے. ایسے ہی بچوں کے سلسلے میں اگر بہت زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑنے کے لگتے ہوں تو بچوں کو تھوڑی سی آنکھ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن اس آنکھ دکھانے میں بھی شفقت پوشیدہ ہو, محبت پوشیدہ ہو, پیار پوشیدہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں, پیار کے ذریعے جتنا اب بچوں کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں, سختی کے ذریعے اتنا نہیں سنوار سکتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ ذرا سوچو نا, کسی کی یہاں ملازمت آپ کر رہے ہوں اور جس کے یہاں آپ جاب کر رہے ہیں, اس کی بات صبح سے لے کر رات تک آپ نہیں مانتے اور اس کے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو نکال بھی دیتا ہے, آپ بھاگ جاتے ہیں یا چوری کی یا اس کی بات نہیں مانی, اس نے نکال دیا, کبھی پلٹ کر اس کے پاس جانے کا خیال آئے گا؟ کوئی جواب دو نا یار. جائیں گے دوبارہ اس کے پاس؟ کیوں؟ ڈریں گے, مارے گا, چھوڑے گا نہیں, ہے نا؟ یہ جواب دیجیے, ہوگا کہ نہیں ایسا؟ لیکن صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک بار نہیں, ہزاروں مرتبہ رب فرماتا ہے نگاہ نیچے رکھنا, نگاہیں پھاڑ کے دیکھتے ہو. رب فرماتا ہے نماز پڑھو, چھوڑ دیتے ہو. رب فرماتا ہے جھوٹ سے بچو, مال کے فائدے کے لیے جھوٹ. سب چلتا ہے نا. غیبت سے بچو, غیبت. اتنی نافرمانی کے بعد, اتنی نافرمانی, ایک دن کی بات نہیں, روز کی یہ بات, روز کی. لیکن سچ بتاؤ, جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو کس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے؟ بولو نا. ارے بھائی تم صبح سے لے کے رات تک اللہ کی ایک بات نہیں مانے ہو, اور مصیبت آئی تو پھر اس کو ہی تم پکارتے ہو, تو جواب ملے گا میرا رب رحمان و رحیم ہے, دنیا کا سیٹ اس کی نہ مانو, وہ نکال دیتا ہے, لیکن میرا رب اتنا رحمان و رحیم ہے, ہزار اس کی بات نہ مانو, پھر بھی جب بندہ پریشان ہو کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر اس کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے, اس کا پیار ہے, اس کی نرمی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں ڈھال دو.
اور اللہ کے اخلاق میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ رب قدیر اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں پر مہربانی کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، گھر میں نرمی سے پیش آئیں۔ اور یاد رکھیں مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، اولیاء کرام کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ سے پیار ملتا ہے، مسئلوں کا حل ملتا ہے، ان کی بارگاہ سے پرابلم کا سولوشن ملتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، میرے استاد گرامی نے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک آستانے پر میں حاضر ہوا تھا، بریلی شریف کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، میں ابھی ایک سیمینار تھا 3 روز پہلے، 3-4 روز پہلے، اور ایک عوامی جلسہ تھا بریلی شریف کے اندر، میں حاضر ہوا تو اسٹیشن سے ڈائریکٹ میں اعلیٰ حضرت و سرکار حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو وہاں سے حاضری دے کر جیسے ہی نکلا تو ہمارے وہاں کے ایک جید عالم مولانا ندیم صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور حضرت دانا ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین نے آپ کو یاد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے مولانا شاکر کو لے کر کے آنا۔ تو میں نے کہا اچھا وہ بزرگ جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ حضرت دانا ولی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کیا ہے؟ کہا اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ان کے آستانے پر، اور کبھی بھی اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت دروازے کے اندر نہیں گئے، ہمیشہ باہر ہی رہے۔ اتنا جلالی اور اتنا مطلب بافیض وہ آستانہ ہے اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم، اشتیاق گئے، ہم بھی حاضری دی، اور صاحب سجادہ نے بہت خاطر تواضع کی، نذرانہ بھی مجھے دیا انہوں نے، تو وہاں سے پھر نکلا، اور پھر میں دوسرے دن میرے استاد گرامی سے میں نے عرض کیا کہ اب سنیے ان کی بات، فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ والوں کے یہاں جاتے آتے رہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کا دکھ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب کوئی دکھی ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ سنو، میرے استاد گرامی نے کہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اگر تو توفیق نہ دیتا تو یہ میرے پاس آتے کیسے، اور تیری توفیق سے جب یہ میرے پاس آئے تو اس امید پر آئے ہیں کہ میں اگر ان کی سفارش کروں گا تو تو میری سفارش قبول کر دے گا، تو پھر اتنی عاجزی اور انکساری سے رب کو مناتے ہیں کہ مولا ان کی بات کو قبول فرما دیتا ہے، قبول فرما دیتا ہے۔ تو ولی کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے عاجزی، انکساری۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس بات کو ذہن میں رکھو، نرمی اختیار کرو، نرمی میں جتنے فائدے ہیں اللہ نے سختی میں نہیں رکھے، نرمی کی وجہ سے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی محبت آج ہمارے دلوں میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں پیار ملتا ہے، شفقتیں ملتی ہیں، محبت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔